الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اللہ پاک ان دو آیتوں میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا مؤمنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ وعظ و نصیحت، قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر ان کے دل موم ہو جائیں، دین کی باتیں، احکامات کو بجا لائیں اور جتنی برائیوں سے اللہ نے اور رسول نے روکا ہے ان سے پرہیز کریں۔ یعنی مسلمانوں کو دل سے پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اگر ابھی تک عمر کے چاہے جس مرحلے میں ہوں، اگر ابھی تک شرعی قوانین کی پاسداری نہیں ہو سکی ہے تو اب کر لیں، اور سچی باتوں کو دل سے مان لیں۔ اللہ نے اسی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ مسلمانوں یعنی امت محمدیہ والو تم ان لوگوں کی طرح یعنی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہونا جن کے پاس اللہ کے رسول کتاب لے کر آئے اور ان کو بہترین باتیں بتلائیں، لیکن انہوں نے کتاب اللہ کو بدل ڈالا، تھوڑے تھوڑے مول پر اسے فروخت کر دیا، منمانی طور پر مسائل کو اپنی من چاہی زندگی کے مطابق ڈھال لیا اور اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال دیا اور بے سند باتیں دین کے اندر داخل کر دیں۔ پھر بداعمالیوں کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، فقست قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا بداعمالیوں کے سبب۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دین کی، قرآن کی، حدیث کی کوئی بات دل پر نہیں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل گناہ کرنے کی وجہ سے سخت ہو گیا ہے، جس طرح سخت ہو گیا تھا یہود و نصارہ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم اپنے دل کو اس طرح سخت مت کرنا، اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا، توبہ کرنے میں اگر دیر کرو گے تو توبہ کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر بعض اوقات آدمی کو گناہوں کی نحوست کفر تک لے جاتی ہے۔ آگے اللہ نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر کبھی تمہارے دلوں کے اندر گناہ کرنے کی وجہ سے یہ بات پیدا ہو جائے کہ اب اتنی بڑی زندگی تو گناہوں میں گزار دی، اب توبہ کرنے سے مطلب کیا ہے، اب آخر میں توبہ کر کے ہوگا کیا؟ تو اللہ نے فرمایا تم یہ بات، یہ وہم دل میں مت پیدا کرو۔ کیوں؟
اللہ کے لیے گناہوں کو معاف کرنا اور دل کو زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک مردہ زمین ہو چکی ہے، بنجر زمین ہو چکی ہے، اگانے کی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، ذرا سی بارش ہو جائے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سے سبزہ اگ جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بنجر زمین پر بارش پڑے اس میں سے پودے چھوٹے چھوٹے ننھے نکل آتے ہیں۔ تو کیا اگر آدمی توبہ کر لے، اسی طرح توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مردہ دل کو زندہ کر کے درست کر دیتا ہے۔ پس مسلمانوں کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ عمر کے چاہے جس حصے میں بھی ہوں، سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ دل کے اندر حیات یعنی زندگی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ پس شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ یہ دوسری آیت کا خلاصہ ہے۔ ان دو آیتوں کے تحت جو سبق اور غور کرنے کی باتیں ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان کامل مطلوب ہے۔ ایمان کامل کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اللہ کے ایک ہونے کے اقرار، زبان سے اقرار اور دل سے یقین کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں، نیک عمل بھی ہوں، اور آخرت کی جو بشارت قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے اس پر یقین ہو۔ یہ ایمان کامل ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے یقین، آخرت کی بشارتوں پر یقین، اور اس کے ساتھ زندگی میں اچھے اعمال، یہ کامل ایمان ہے۔ ناقص ایمان یہ ہے کہ آدمی دل سے تو یقین رکھے، زبان سے اقرار بھی کرے، لیکن اطاعت نہیں کر رہا ہے اللہ کی، یہ ہے ایمان ناقص۔ ایمان ناقص والوں کو جلد از جلد توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کیا ابھی تک موقع نہیں آیا ہے؟ تیسری بات جو سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی طرح بے دینی میں اور کفر میں اتنا نہیں پڑا رہنا چاہیے کہ آدمی کا دل سخت ہو جائے، یعنی غفلت پر جمے نہ رہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی، اور ایک اور بات یہ معلوم ہوئی ان آیات سے کہ زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو خیر کی توفیق اللہ چھین لیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر دل مردہ بھی ہو گیا ہے، مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح ایک مردہ زمین کو اللہ بارش کی رحمت سے زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اللہ اپنی رحمت سے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جان لو اللہ زمین کو زندگی اس کے مرنے کے بعد بھی عطا کر دیتا ہے، لہذا اگر زندگی کے آخری مرحلوں میں بھی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ اگر دل مردہ ہو گیا ہے اب زندہ نہیں ہو پائے گا۔ توبہ کر لو، سچی توبہ سے دل درست ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دلکش عنوان سے ان آیات میں امت محمدیہ کو نصیحت فرمائی ہے کہ اب بہت زیادہ غفلت میں پڑے رہنے کا موقع نہیں ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے ان دو آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، یعنی یہ خطاب اللہ کا خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے کہ ایمان لے آئے ہو تو اب اعمال صالحہ کرو، غفلت میں نہ پڑے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے آئے ہیں
کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے؟ یعنی پورا قرآن سن لیا، احادیث سن لی، کیا ان کے لیے اب تک وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے یعنی قرآن، اس کے لیے پسیج جائیں، نرم ہو جائیں، قبول کر لیں، اور وہ یعنی ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ بنیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرح جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان یہود و نصارہ میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ والو، خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اگر گناہ کرتے کرتے تھک گئے تو مایوس مت ہو کہ ہمارے دل کس طرح زندہ ہوں گے، تم توبہ کر لو، اللہ اپنی رحمت سے تمہارے دل کے اندر نور کو پیدا کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ سبحان اللہ۔